السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے بھارتی صحافی برکا دت کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی کو خود سی او سی کانفرنس میں آنا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ نواز شریف نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ نریندر مودی سے ملاقات بھی کریں گے جلد۔ اب یہ انٹرویو تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان کے کچھ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ پرو ڈالر پریس اینکرز ڈھول اور تبلہ لے کر بیٹھ گئے۔ کسی نے تبلہ بجانا شروع کر دیا، کسی نے ڈھولکی بجانا شروع کر دیا، اور کسی نے باجا بجانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک جاوید چودھری تھے۔ دیکھیں جی، پاکستانی میڈیا میں کسی اینکر کو یا صحافی کو نواز شریف نے انٹرویو نے دیا، اور ایک غیر ملکیوں کو انٹرویو دے دیا، وہ بھی بھارتی صحافی کو۔ یہ میرے ویلا کا موضوع نہیں ہے۔ میں جو اس انٹرویو کی اصل کہانی ہے، جو اندرونی کہانی ہے، وہ دلائل اور منطق اور حقائق کی روشنی میں آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور جمہوریت میں یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اگر ہم یہ خطے کی پولیٹکس کو دیکھیں تو سب سے سینئر سیاستدان بھی نواز شریف کنسیڈر ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ انگلینڈ میں تھے تو انہوں نے سیاسی طور پر اپنے ذہن میں ایک خود ساختہ شطرنج سامنے رکھی تھی، بساط بچھائی تھی، جس کے وہ اکیلے کا کھلاڑی تھے۔ اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ اپنے ذہن میں انہوں نے یہ خاکہ تو ضرور بنایا تھا کہ جب وہ پاکستان میں جائیں گے تو چوتھی بار کے وزیر اعظم ہوں گے، جو اپنی تئیں ایک ریکارڈ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو اس ریجنل پولیٹکس کا بھی اہم کھلاڑی سمجھ لیا۔ تو یہ بات میں نے کیوں کی ہے، اس کا ریفرنس بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس بات کو آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں کیا خاکہ تھا، کیوں بنا، اور اب وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو دوستو، جب نواز شریف کی پاکستان واپسی کی بات ہو رہی تھی، وہ لندن میں مقیم تھے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی آنیاں اور جانیاں جاری تھیں۔ ایسے میں ایک میٹنگ کے دوران نواز شریف نے پھر ان کی حکومت جنہوں نے گرائی، ان 5 کرداروں کا تذکرہ کر دیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی دورے لگے، لندن چلے گئے، اور وہاں پر جو خبریں سامنے آئی انہوں نے نواز شریف کو سمجھایا بجھایا جو بھی تھا۔ اور جو نون لیگ کے حلقوں سے خبریں نکلی وہ یہ تھی کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آرڈر کی جانب جائیں گے، اور وہ معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے نواز شریف۔ لیکن 22 ستمبر 2023 کو ڈان اخبار میں ایک خبر چھپی تھی، اور جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ نواز آل سیٹ ٹو ریٹرن آن 21 اکتوبر سیز شہباز، اور یہ شہباز شریف صاحب لندن میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سوری، میں نے ڈیٹ غلط بول دی، یہ تاریخ ہے جی 13 ستمبر 2023۔ خواجہ آصف بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پیچھے ان کے جو ذاتی معالج تھے ڈاکٹر عدنان، وہ بھی کھڑے ہیں۔ اس خبر میں احسن اقبال نے تو بتایا کہ قائد مسلم لیگ نون اور نون لیگ کے دیگر رہنما کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی نجم سیٹھی، جی ہاں، چڑیا والے بابا نجم سیٹھی کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن، وہ بھی ان دنوں میں لندن میں مقیم تھی۔ اس سٹوری کے لاسٹ میں جگنو محسن کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے۔ جگنو محسن نے ڈان کی اس رپورٹر کو کیا بتایا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جگنو محسن، a former MPA who was allied to PMLN, tells Dawn in London, Mia Nawaz Sharif is deeply hurt at the treatment that has been meted out to him by the state. He is also disappointed at the loss of political capital flowing from bad strategic decisions taken by the outgoing PDM government. یعنی جو میاں نواز شریف ہے نا، جگنو محسن صاحبہ نے ڈان کی رپورٹر کو یہ بتایا، جو اس وقت لندن میں مقیم تھی جگنو محسن صاحبہ، کہ جو نواز شریف صاحب ہے نا، وہ ریاست کی جانب سے ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے شدید دکھی ہیں۔ وہ سبکدوش ہونے والی پی ڈی ایم حکومت کی بری اسٹریٹجک فیصلوں سے اپنے سیاسی سرمایہ کو نقصان پہنچنے پر بھی مایوس ہے۔ یعنی جو نواز شریف صاحب ہیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت نے غلط فیصلے لیے ہیں، جو غلط ان کی حکمت عملی تھی، جو سیاسی سرمایہ ہے نا، وہ ان کا کھو چکا ہے، تو اس پر نواز شریف صاحب بڑے مایوس ہیں۔ آگے اس سٹوری میں انہوں نے بتایا ہے، however
He is concerned about his legacy and wants effective power, not an empty office, to apply his vision of economic recovery and regional corporation. Regional corporation मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रीजनल पॉलिटिक्स का, तो इसमें वो कहते हैं कि ताहम वो अपनी विरासत के बारे में फ़िक्रमंद है। अब विरासत जो है आप देख लें कि उनका वारिस कौन होगा, मरियम नवाज़, और मुआशी बहाली और इलाकाई ताउन के लिए अपने विजन को लागू करने के लिए मौसर ताकत चाहते हैं, ना कि हाली दफ्तर। इसमें अब मेन नुक्ता जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो खबर छपी डान में जुगनू मौसम ने जो हवाला दिया नवाज शरीफ से अपनी मुलाकात का कि नवाज शरीफ जहाँ मैशत के लिए परेशान है, पीडीएम के जो बुरे फैसले हैं, जो उनका सियासी सरमाया उनसे छिन गया है, उस पर वो मायूस हैं, वहीं पर अपनी विरासत के लिए भी फ़िक्रमंद है, और साथ साथ ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो खित्ते में ताउन है, उसमें जो उनका किरदार है वो क्या होगा, वो उस हवाले से भी सोच रहे हैं कि मैं कितना बाइख्तियार होऊंगा। अब आप मेरा नुक्ता इसमें समझ गए कि नवाज शरीफ साहब के माइंड में जो खुद साख्ता सियासी तौर पर उन्होंने शतरंज बिछाई थी, वो खेल सजाया था जिसके वो अकेले ही खिलाड़ी थे, उन्होंने अपने माइंड में एक नुक्ता ये भी रखा हुआ था कि खित्ते की सियासत में उनका किरदार क्या होगा और वो कितने बाअसर होंगे या बाइख्तियार होंगे। नुक्ता नंबर 2, ये जो बरखा दत्त को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू कोई बड़ी बात नहीं है। जो सियासतदान हैं वो गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं, और ये जो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त हैं उनको इंटरव्यू देना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, गैर मामूली बात नहीं है, रूटीन का मैटर है, लेकिन मरोड़ उठ रहे हैं। और बरखा दत्त के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कितनी ये मोदी रजीम और शरीफ फैमिली के करीब है। जब जिंदाल पाकिस्तान में था तो सबसे पहले जिस सहाफ़ी ने ये ख़बर ब्रेक की थी वो ये बरखा दत्त थी, और उसके अलावा जब मोदी का त्यारा पाकिस्तान में लैंड कर रहा था, लैंड कर गया, और सबसे पहले जो ख़बर ब्रेक की थी वो भी बरखा दत्त ने की थी। लिहाजा नवाज शरीफ का बरखा दत्त से मिलना, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आप ये समझें कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और भारत में वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, और अगर 3 दफ़ा का उनका टर्नओवर ये देखा जाए तो उनके माइंड में पाक भारत ताल्लुकात क्या होने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, क्या मामलात हैं, क्या डिस्कशन होनी चाहिए, वो जो रोड मैप है, वो जो हाका है, वो नवाज शरीफ साहब के जहन में बिल्कुल क्लियर है। 2017 से 2024 अगर खित्ते की सूरत हाल देखी जाए, नवाज शरीफ की सियासत देखी जाए, तो 7 साल तक तो नवाज शरीफ साहब सियासत से बिल्कुल बेदखल ही रहे हैं ना। जब आपके पास ऑफिस नहीं है, बेशक आप एक पार्टी के हेड हैं, आपकी हाँ या ना पर उस फैसले पार्टी के फैसले होते हैं, लेकिन अमली तौर पर तो आप सियासत से बिल्कुल किनारा कश रहे हैं 7 साल। और ये जो 7 साल है ना, खित्ते में बिल्कुल अफरा तफरी फैली हुई है, टूट फूट का शिकार है खित्ता, और एक नई सर्द जंग की भी बाज़गश्त है। पहले तो रशिया अमेरिका की कोल्ड वार थी, अब चाइना और अमेरिका की बात हो रही है। तो 7 साल नवाज शरीफ अमली तौर पर इस सियासत से तो बेदखल ही रहे हैं ना, लेकिन उनके जहन में हाका है। और जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लैंड किया तो उसके बाद उन्हें ये लगा, ये मेरा नुक्ता नंबर 3 है, उन्हें ये लगा कि मैं ट्रैप हो गया हूँ। ये ट्रैप का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि आज तक नवाज शरीफ साहब ने जितने साफ़ियों से मुलाकातें की हैं उनमें से सलमान गनी साहब भी एक हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं। नवाज शरीफ से मिलने ये एक बार जाती उमरा गए थे, और बाद में नवाज शरीफ साहब के तनाजुर में जो गुफ्तगू हुई थी इन सीनियर सहाफ़ियों की उनसे, तो सलमान गनी साहब ने डिस्क्लोज़ किया था, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब ने डिस्क्लोज़ किया था कि मियाँ साहब को लगता है कि वो ट्रैप हो गए हैं। तो ये मेरा नुक्ता नंबर 3 था कि अब उनके साथ हाथ हो गया है, वो ट्रैप हो गए हैं। तो जो चौथी बार का उनका वज़ीर आज़म बनने का सपना था वो शायद शर्मिंदाए ताबीर ना हो सके, या अगर हो भी तो क्या हो, लेकिन ख़याली तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जो सोचा हुआ था वो उस तरह नहीं हो पाया 21 अक्टूबर के बाद। नुक्ता नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ साहब ने COC कॉन्फ्रेंस के दौरान
یہ جو برکھا دت سے گفتگو کی اور تھوڑا سا جو جھلک بھی نظر آئی نواز شریف کے مائنڈ میں خطے کے تناظر میں ریجنل کارپوریشن کے حوالے سے، لیکن ریئلٹی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارے وی لاک کا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2017 سے 2024، اب پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خطے میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیں تو جو پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی تو بلاول بھٹو زرداری کا بطور وزیر خارجہ آپ کردار دیکھیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار ہے وہ کافی مثبت رہا، دنیا نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اگر ریجنل پولیٹکس کے تناظر میں بات کی جائے یا پھر اوورآل ورلڈ وائز بلاول بھٹو کے کردار کی بات کی جائے تو کسی نے آج تک تنقید نہیں کی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کے 2 پلس پوائنٹ بھی ہیں۔ نمبر 1 پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ینگ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور جو دوسرا ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بانی پیپلز پارٹی، جن کی فارن افیئرز پر یعنی خارجہ امور پر کمانڈ آج تک سمجھی جاتی ہے، ان کا یہ نالج یا ان کا ایکسپیرینس تجربہ جو ٹرانسفر ہوا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ہوا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو تجربہ تھا فارن افیئرز کے حوالے سے، جو ان کی کمانڈ تھی، جو ایکسپیرینس ان کو اپنے والد سے ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، وہ آگے بلاول بھٹو زرداری کو ٹرانسفر ہوا، تو یہ ان کا دوسرا پلس پوائنٹ ہے خارجہ امور کے تناظر میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لڑا، خاص طور پر جب یہ سیلاب آیا، تو وہ ان کا کردار قابل ستائش ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے جو خود ساختہ ایک بساط بچھائی ہوئی تھی اپنے ذہن میں، اور ان کو لگتا تھا میرے مد مقابل کوئی کھلاڑی نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے مد مقابل کھلاڑی تو ہیں، ایک تو بلاول ہو گئے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جانب۔ شہباز شریف صاحب کا جو خطے کی پولیٹکس کے تناظر میں رول ہے وہ بھی ایک لیڈر کے طور پر سامنے آیا نا۔ کانفرنس ہونا پاکستان میں ہونا، اور ایسے موقع پر ہونا کہ جب ایک کولڈ وار سر پر کھڑی ہے، نئی کولڈ وار، اور ایسے میں چائنا، رشیا اور بھارت کے ڈیلیگیشنز کا آنا، اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ شہباز شریف کے تعلقات، پھر امریکہ میں جانا، تو یہ نواز شریف صاحب خود کو اکیلا ایک کھلاڑی تصور کر رہے تھے، لیکن ان کے مد مقابل 2-3 کھلاڑی موجود ہیں۔ ابھی تو میں نے آصف علی زرداری صاحب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو صرف بلاول اور شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کھلاڑی موجود ہیں۔ اب جو سب سے خاص نقطہ ہے، وہ خاص نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جاتی عمرہ میں بیٹھ کر شاید سوچتے ہوں، جو خاکہ یہ انگلینڈ سے اپنے دماغ میں بنا کر لائے تھے کہ میں خطے کی پولیٹکس ایک اہم کھلاڑی اور میرا رول اہم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے کیا ریاست کو نواز شریف کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہوئی تو آگے لائیں گے، اگر ضرورت نہ ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کا یہ جو خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر ہوگا یا نہیں، یہ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو اینگل ہم نے آپ کو بتایا ہے برکھا دت سے نواز شریف کی ملاقات کا، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو خاکہ بنایا ہوا تھا اور ابھی تک شاید اس حوالے سے سوچ رہے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔